بہت پرانی بات ہے کہ ملک ایران پر دارا بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ یہاں پر میدانی علاقے میں گرمیوں کے موسم میں گرمی کافی ہو جاتی تھی کہ سانس لینا بھی دشوار ہوتا تھا۔ لہٰذا بادشاہ نے سرد پہاڑی علاقے میں بھی ایک قلعہ نما محل بنوا رکھا تھا اور تمام امیروں اور وزیروں کے ساتھ گرمیاں وہیں گزارتا تھا۔ ایک بار یوں ہوا کہ دارا جب گرمیاں گزارنے پہاڑی علاقے میں پہنچا تو اب اسے ایک مصیبت نے آن گھیرا۔ اس کی اکلوتی بیٹی تھی جو بہت خوبصورت تھی۔ شہزادی 16 سال کی ہو چکی تھی اور اتنی خوبصورت تھی کہ لگتا تھا کہ دنیا بھر کا حسن و جمال اس کی ذات میں آ سمٹا ہے۔ شہزادی کی ایک سہیلی بھی تھی جس کا نام شمریز تھا اور وہ وزیر اعظم کی بیٹی تھی۔ وہ بھی بہت خوبصورت تھی لیکن شہزادی جتنی نہ تھی۔ وہ ہم عمر تھی، ہم مذاق تھی۔ پہاڑی علاقے میں دونوں اپنے اپنے گھوڑے پہ سوار گھوم رہی تھیں کہ وہ تھوڑی دور نکل گئیں۔ وہاں پر انہیں ایک خوبصورت نوجوان آتا دکھائی دیا۔ دونوں وہیں رک گئی اور اجنبی نوجوان کو دیکھنے لگی۔ نوجوان ان کے قریب آیا اور جھک کر اداب بجا لایا۔ تھوڑی دیر باتوں کے بعد شمریز اور شہزادی نے انہیں وہی چھوڑا اور گھر کو چل دی۔ نوجوان کوئی طالب علم نہیں تھا، یہ بونوں کا بادشاہ تھا، آزاد عرف شلغم تھا۔ ہاں تو بونوں کے بادشاہ آزاد نے شہزادی کو مسکراتے دیکھ لیا تھا اور اس کی حالت غیر ہو گئی تھی۔ آخر اس نے فیصلہ کر لیا کہ خواہ کچھ بھی ہو وہ شہزادی سے شادی کرے گا۔ اگلے روز شہزادی اور وزیرزادی جھیل پر پہنچی۔ وہاں انہیں ایک شیشے کا مکان نظر آیا۔ شہزادی شیشے کے مکان کی سمت چلی، پیچھے پیچھے شمریز بھی تھی، مگر دونوں کے درمیان فاصلہ کچھ زیادہ تھا۔ شیشے کے کمرے میں شہزادی دکھائی دیتی تھی جیسے دھوپ میں ایک منور ستون کی جس سے روشنی کی کرنیں پھوٹ رہی ہوں۔ شمریز بھی اس کی سمت چلنے لگی، مگر یہ کیا ہونے والا تھا؟ شمریز اس سوچ میں تھی کیونکہ شیشے کا مکان لہجہ بے لہجہ جھیل میں اتر رہا تھا اور شہزادی پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی۔ وہ مکان سے باہر آنا چاہتی تھی مگر کوئی خوف پا کر چلانے لگی۔ دارا بادشاہ کو جب یہ معلوم ہوا تو شہزادی جھیل کے پانی میں گم ہو گئی تو اس نے پوری فوج کے ساتھ جھیل پر دھاوا بول دیا۔ بڑے بڑے تیراک اور غوطہ خور جھیل میں اترے، چپا چپا چھان مارا، مگر شہزادی کا کچھ پتہ نہ چلا۔ آخر مایوس ہو کر بادشاہ واپس لوٹ آیا۔ ادھر شلغم نے اپنی حقیقت جب شہزادی کو بتائی تو شہزادی کو بہت غصہ آیا اور اس نے فوراً اس سے شادی سے انکار کر دیا۔ آزاد نے اس سے بولا کہ سوچ لو کیونکہ میں نے تمہیں ابھی تک کوئی تکلیف نہیں دی۔ شہزادی کو اور غصہ آیا اور اس نے بولا کہ مجھے موت کا کوئی ڈر نہیں، تم جو کرنا چاہتے ہو کر لو۔ ایک ہفتہ گزر گیا۔ شہزادی نے جیسے تیسے حالات سے سمجھوتا کر لیا۔ اب وہ بونوں کے بادشاہ سے لڑتی بھی نہیں تھی اور اداس بھی نہیں رہتی تھی۔ ایک روز وہ باغ میں بیٹھی جھولا جھول رہی تھی کہ بادشاہ نے اس کے سامنے ڈھیر سارے شلغم لا کر پھینک دیے۔ شہزادی بہت حیران ہوئی اور اس کے متعلق پوچھنے لگی۔ بادشاہ نے اسے بتایا کہ یہ شلغم جادو کے ہیں، اگر تم اس کو ہاتھ لگا کر جس شخص کے بارے میں سوچو گی تو وہ تمہارے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ شہزادی نے فوراً جب اپنے ماں باپ کا ذکر کیا تو بادشاہ نے اسے منع کر دیا کیونکہ وہ شاہی لوگ تھے۔ پھر شہزادی نے شلغم کو چھوا اور چھوتے ہی شمریز کے بارے میں سوچا۔ شمریز فوراً حاضر ہو گئی۔ دونوں سہیلیاں بیٹھ کر رونے لگیں اور ایک دوسرے کو اپنے اپنی آپ بیتی سنانے لگیں۔ شہزادی کو یہ جان کر خوشی ہوئی کہ اس کے ماں باپ ابھی زندہ ہیں لیکن اس کے لیے ترس رہے ہیں۔ شمریز نے شہزادی کو بتایا کہ اگر وہ کوئی جھوٹا ناٹک کرے تو اس کی جان اس بادشاہ سے چھوٹ سکتی ہے۔ اسے پہلے اعتماد میں لے اور بعد میں اسے باہر لے کر آئے اور پھر اسے چھوڑ کر چلی جائے۔ شہزادی کو اس کی تجویز بہت پسند آئی۔ شہزادی کا طرز عمل بونوں کے بادشاہ پر جادو کر گیا۔ وہ بھول گیا کہ یہ لڑکی سے دھوکہ بھی دے سکتی ہے۔ جب اعتبار جم چکا تو ایک روز شہزادی نے شلغم کو چھوا تو وہ 12 سنگا میں تبدیل ہو گیا۔ شہزادی اس پر سوار ہوگی اور کہا کہ اسے زمین کے اوپر لے جاؤ۔ 12 سنگا چشم زدن میں زمین پر آ پہنچا۔
शहजादी उससे उतर पड़ी और इधर उधर देखने लगी। एक नौजवान इसे आता दिखाई दिया, करीब आकर रुका और शहजादी से उसे पूछने लगा कि मुझे किसी शहजादी की तलाश है। शहजादी बोली कि वो शहजादी मैं हूँ, तुम यहीं ठहरो, मैं तुम्हारे लिए घोड़ा लेकर आती हूँ। ये कहकर जब वो वापस लौटी तो वहां पर बादशाह उसका बेताबी से इंतजार कर रहा था। बादशाह ने उससे वजह तलब की तो शहजादी ने कहा कि मुझे और शलगम चाहिए, आपने मुझे शलगम लाकर नहीं दिए। शहजादी की ये बोलने की देर थी कि बादशाह ने उसे ढेर सारे शलगम लाकर दे दिए। शलगम बादशाह ने शहजादी के सामने जब ढेरों शलगम लाकर दिए तो शहजादी खुश हो गई और 2 शलगम उठाकर बोली, आप इन्हें गिने, मैं बाग में टहलती हूँ। अगर आपने गिनती में गलती ना की तो आज मेरी और आपकी शादी हो जाएगी, वरना नहीं होगी। अपनी तसल्ली के लिए दोबारा गिनती अपने सामने करवाऊंगी। बादशाह ने कहा, चलिए यूं ही सही, मैं भी गिन देता हूँ। और ये कहकर वो शलगम गिनने लगा। वो बहुत खुश था और इसी खुशी के मारे वो बार बार शलगमों की गिनतियों को भूलता जा रहा था। बोनो का बादशाह शलगम गिनता रहा और भूलता रहा। तंग आकर इसने बाग में देखा तो शहजादी गायब थी। वो फौरन इनके पीछे भागा। फासला बहुत ज्यादा था। घोड़े हवा से बातें करते अपनी मंजिल की तरफ उड़ते जा रहे थे। बोनो का बादशाह भी बिजली की सी तेजी से इनके पीछे भागा। शहजादी ने घूमकर देखा तो बोनो का बादशाह सर पर आन पहुंचा। इसने जादू के जोर से बिजली को दबोचा और इन पर गिरा दिया। एक जबरदस्त धमाका हुआ मगर बिजली उनका कुछ ना बिगाड़ सकी। इस वक्त बोनो के बादशाह की हदूद से बाहर निकल चुके थे वो घोड़े। बोनो का बादशाह दांत पीसता हुआ लौट गया। अब वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उसका जादू सिर्फ और सिर्फ अपनी सल्तनत में चलता था। नौजवान शहजादी को दारा बादशाह के पास ले आया। बादशाह ने खुश होकर इन दोनों की शादी कर दी। फिर वो सब हंसी खुशी रहने लगे।